بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ نے بالآخر سو موٹا ایکشن لے لیا اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کے اقدامات کے خلاف، کیونکہ موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اداروں میں اس حد تک مداخلت کر رہی تھی کہ ان اداروں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے۔ جیسے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو چینج کر دیا انہوں نے، اس کو نیا ڈائریکٹر وہاں پہ لائے اور اپنی مرضی کا ڈائریکٹر لے کے آئے، حالانکہ جو سابقہ ڈائریکٹر تھے وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، بہت کمپیٹنٹ آدمی تھے، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اپنا ڈائریکٹر لایا اور اس ڈائریکٹر نے آتے ہی یہ کہا کہ ہم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو ایف آئی اے میں کیسز ہیں ان کی پیروی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے، اور یہ وہ کیس واپس لینے جا رہے تھے۔ ایک بات، دوسری بات، یہ نیب کے کیسز سارے ختم کر رہے تھے، وہ فائلیں اٹھا کے ساری یہ ماڈل ٹاؤن میں لے گئے تھے، اپنے گھر لے گئے تھے، اور افسران کے دن رات دھڑ تبادلے کر رہے تھے۔ تقریباً 40 کے قریب افسران کے تبادلے کر چکے تھے یہ لوگ، یعنی کہ تباہی پھیلا چکے ہیں یہ لوگ۔ اب جا کے سپریم کورٹ کا احساس ہوا، وہ بھی پتہ نہیں ان کے پیچھے کیا محرک ہیں، کیا باتیں کار فرما ہیں، شاید یہ صرف عمران خان کو دکھانے کے لیے ہیں کہ آپ اپنی تحریک کو تھوڑا سا کم کر دیں، ہم آپ کی باتیں مان رہے ہیں، ہم اس حکومت کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، جب تک کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جائے تب تک ہم یقین نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ عدالتیں ہیں جو رات کے 12 بجے کھول دی جاتی ہیں صرف عمران خان کو نکالنے کے لیے، تاکہ وہ کوئی ایسا ایکشن نہ لے لے، کوئی سٹیپ نہ لے جس سے اس کی حکومت بچ جائے۔ اس لیے ان عدالتوں پہ اس وقت تک بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تک ایک عملی طور پر اقدامات ہمارے سامنے نہ آئیں۔ تو بہرحال یہ سو موٹا ایکشن لیا انہوں نے، سارے فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سارے ترقیاں اور تبادلے روک دیے گئے ہیں، سارے اقدامات روک دیے گئے ہیں، جتنا بھی ریکارڈ ہے ان کے کیسوں کا سب کو سیل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے تاکہ مزید اس میں کوئی فورجری نہ ہو سکے، ریکارڈ غائب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اگلی بات ناظرین، سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا ہے، ان سے سوال کیا ہے کہ آپ نے جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے، جو ملک سے باہر جانے کے وقت چیک کی جاتے ہیں جناب ایئرپورٹ پہ، جن کو روک لیا جاتا ہے، ایسے افراد کو جن کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوتا ہے، تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت ان کی آئی تھی تو 2-3 دن کے اندر ہی انہوں نے 3000 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے تھے۔ اب عدالت نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ کیا آپ نے، یہ 3000 لوگوں کے نام کس قانون کے تحت نکالے آپ نے، اس کے لیے کون سی کارروائی پوری کی آپ نے، کون سی قانونی کارروائی کی؟ کیونکہ ناظرین، وہ جو 3000 افراد کے نام انہوں نے نکالے تھے وہ سارے، ان میں سے اکثریت مطلوب لوگ تھے، وانٹڈ تھے، وہ لوگ تھے جن کے نام سابقہ حکومت نے اور اداروں نے تفتیش کے بعد ECL میں ڈالے تھے تاکہ یہ لوگ ملک سے فرار نہ ہو سکیں، کیونکہ ان کے اوپر بڑے بڑے مقدمات تھے، ان سے کروڑوں روپے ریکور کرنے تھے، ان سے کروڑوں روپے گورنمنٹ نے نکلوانے تھے۔ لیکن انہوں نے آتے ہی، چونکہ خود چور ہیں، آتے ہی چوروں کے لیے سب سے بڑی انہوں نے سہولت کاری کی کہ ان کا نام ECL سے نکال کے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ اور ناظرین، یہ تو ایک انہوں نے پوچھ لیا عدالت نے کہ بھائی کیوں نکالے آپ نے، آ کے وضاحت کریں۔ ابھی اگلے جمعے کو اس کیس کی، ایک تو آج جمعہ ہے، نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور امید کرتے ہیں شاید سپریم کورٹ اس ملک کا کچھ احساس کرے گی۔ وہ سپریم ادارہ ہے، آخر میں عوام نے اسی کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی خبر ناظرین، سپریم کورٹ نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے افسران کے اوپر اتنا پریشرائز کیا، ان کو اتنا پریشر ڈالا ان کے اوپر کہ انہوں نے تفتیش کرنے سے انکار کر دیا، اور کچھ پر تو اس طرح کے الزامات لگائے، اس طرح کے ان کے خلاف ایکشن لیے کہ انہوں نے پریشر کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوئے اور وہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ ان میں سب سے اہم بات عدالت نے جس کا نام مینشن کیا وہ ہے ڈاکٹر رضوان، جن کی وفات ہو چکی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر رضوان وہ شخص ہیں جنہوں نے شہباز شریف کے خلاف جو ان کا مقصود چپڑاسی جو تھا، اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب ڈالر کیسے آ گئی، اس سٹیج تک یہ ڈاکٹر رضوان پہنچ چکے تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی قابل افسر تھے۔ بڑی دن رات کی محنت کے بعد انہوں نے ان کیسز کے خلاف ایسی ایویڈنس اکٹھی کر لی تھی کہ ان کی سزا یقینی ہے، لیکن ناظرین انہوں نے اس افسر کو ہی پار لگا دیا۔ مطلب اس طرح سے پریشر ڈالا، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے مار دیا، مطلب انہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے کہ اتنا ہائی پروفائل آفیسر جو تھا وہ پریشر برداشت نہیں کر سکا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے چل بسا، اور اس کی جگہ پہ جو آدمی تھا دوسرا، اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا، جو دوسرے آفیسر تھے، وہ جو کیسوں کی تفتیش کر رہے تھے، انہوں نے اس کا تبادلہ کیا اور اس کے اوپر بھی اتنی دھمکیاں دی اس کو کہ اس بیچارے کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ابھی تک وہ زندہ ہے، زندگی اور موت کی بازی وہ لڑ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، لیکن اس طرح کے انہوں نے کام کیے ہیں کہ آتے ہی ملک میں تباہی پھیر دی، معیشت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے، جس کے لیے یہ آئے تھے، جو یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ہم اس معیشت کو بہت بہتر کر دیں گے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ڈالر اڑ رہا ہے، 210 بھی کراس کر چکا ہے، پتہ نہیں کہاں تک یہ ڈالر رکے گا، کیونکہ ان کی ترجیحات میں یہ شامل ہی نہیں کہ اس ملک کی معیشت کو کیسے سنبھالا جائے۔ اب یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ بلیک میل کیسے کر رہے ہیں؟ اسی نیوٹرل کو جو ان کو لے کے آئے تھے، لے کے آئے مطلب جنہوں نے ان کو روکا نہیں، عمران خان کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں ان کو روکا نہیں۔ ناظرین، ایسی ایسی باتیں ہیں ہمارے پاس جو ہم یہاں پہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ حکومت ابھی تک پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں آئی جس میں آزادی ہو بولنے کی، تو یہ لوگ تو بہت سخت اقدامات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم لیول تک آپ کو بتایا جا سکے کہ نیوٹرل کس حد تک ملوث تھے ان کو لانے میں۔ اس لیے اب یہ نیوٹرل کے گلے ہی پڑ گئی ہے حکومت جا کے، کیونکہ نیوٹرل نے ایسے ایسے اقدامات کیے اس حکومت کو لانے کے لیے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کس طرح سے پیسے جو تھے وہ سندھ سے اسلام آباد پہنچائیں گے۔ نہ بینک استعمال ہوا، نہ روڈز استعمال ہوئی، نہ کوئی ایسا کوئی سرکاری راستہ استعمال ہوا، پھر وہ پیسے ناظرین کس نے پہنچائے؟ خود سوچیں تھوڑا سا اس بات کو۔ اور اس کے بعد جس طرح سے سر عام کارروائیاں ہوتی رہی اور نیوٹرل بالکل تماشا دیکھتے رہے، تو اب ان کا علاج یہی تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت انہی کے گلے پڑ گئی ہے، انہی کو بلیک میل کر رہی ہے کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ، اگر نہیں بچایا تو سارے راز کھول دیں گے ہم کہ کیسے کیسے تم لوگ سیاست میں مداخلت کرتے ہو اور کس طرح سے اس ملک کی جمہوریت کو تباہ کرتے ہو۔ اور اب ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ کہاں گیا ناظرین اس کا نون لیگ کا؟ ویسے تو نون لیگ تو نون لیگ، شین لیگ اور پتہ نہیں کوئی اور لیگ بھی نکلے گی اس میں سے بھی، اب تو ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ شہباز شریف کی شین لیگ ہے، نواز شریف کی نون لیگ ہے، اس کا گروپ الگ ہے، اس کا گروپ الگ ہے۔ ایک گروپ حکومت میں ہے، دوسرا گروپ اسے کہہ رہا ہے کہ اسمبلی توڑو اور جان چھڑاؤ اس سے۔ نواز شریف اپنا وزیر خزانہ لانا چاہتا ہے اسحاق ڈار کو، شہباز شریف نے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنا دیا ہے، ان کی بھی چکرس چل پڑی ہے واپس میں۔ تو ناظرین، اس لیے اب نیوٹرلز بہت مشکل میں آ گئے ہیں، اور کیونکہ یہ بار بار ان کے آگے لیٹ رہے ہیں جا کے، آئیں ہماری مدد کریں۔ اصل میں یہ امپورٹڈ حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ نیوٹرل بیچ میں آئیں، اور جو ہم نے سخت فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پہلے تو 1 مہینہ گزار دیا انہوں نے اپنے کیسز کو ختم کرنے میں، معیشت کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی انہوں نے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ ابھی ہم رک نہیں سکتے، یا تو ہمیں کیسز یہ جو پرائسز ہیں، جو قیمتیں ہیں پیٹرول کی، وہ 200 تک کرنی ہوگی، یا ہمیں گھر جانا ہوگا، کیونکہ اگر پرائس نہیں بڑھاتے تو ملک نہیں بچتا، اور اگر پرائس بڑھاتے ہیں تو یہ نہیں بچتے۔ دونوں صورتوں میں یہ حکومت بری طرح پھنس چکی ہے اور اپنے انجام کی طرف جائے گی انشاءاللہ، جس کے خلاف قوم کی بددعائیں شامل ہوں، غریبوں کی آہیں شامل ہوں، وہ کیسے سسٹین کر سکتی ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہوتا ہے، بندے کا بھی ایک پلان ہوتا ہے، لیکن کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ جب اتنی مخلوق خدا ان کے خلاف سڑکوں پر ہوگی تو یہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ناظرین اب یہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ اتنا کچھ کرنے چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ اب بھی زر مبادلہ کے ذخائر اس حد تک گر چکے ہیں کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو ایٹمی پاور ہے یہ کن حالات پر پہنچا دیا انہوں نے۔ اس کے بعد یہ پھر یہ ایسا جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے یہ بے شرم لوگ ہیں کہ ہمارے جو چیف فائنینشیل ان کے جو آفیسر تھے ان کو صرف اس لیے انہوں نے تبدیل کر دیا، یا انہوں نے خود ریزائن دے دیا ان کے ساتھ کام کرنے سے۔ کیوں کہ شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ریکارڈ ہے اس میں فورجری کر کے پیش کریں تاکہ عوام ہماری بلے بلے کریں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈی پی جو کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک سمجھیں ایک مارک ہوتی ہے، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتی ہے کہ جی ڈی پی جتنی بڑھتی ہے کسی ملک کی، اتنا ہی اس ملک کی ترقی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ملک کس لحاظ سے ترقی کر رہا ہے۔ جی ڈی پی ناظرین اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کی ٹوٹل پیداوار، پروڈکشن، گراس پروڈکشن کتنی ہوئی آپ ملک میں، مطلب فیکٹریوں نے کتنے پروڈکشن کی، آپ کی سروسز یعنی جو لوگ اپنے سروسز کے عوض پیسے لیتے ہیں، جیسے ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ سارے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، میکینک ہے، یہ سارے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ پروڈکشن ہوتی ہے جو آپ کے کارخانے، فیکٹریاں، گھروں میں، اسمال بزنس، بڑے بزنس، یہ سارے جو چیزیں پیدا کرتے ہیں، یہ پروڈکشن۔ تو ٹوٹل پروڈکشن اور سروسز ملا کے جتنا ایک ملک میں ایک سال میں پیداوار ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جی ڈی پی۔ تو جی ڈی پی ناظرین تاریخ کی، جب سے پاکستان بنا ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح 6 پوائنٹ سے اوپر چلی گئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو 4 تک شو کریں،
اور ہم عمران خان کو بدنام کر سکیں. لیکن اس آفیسر نے انکار کر دیا جو ان کے چیف فائنینشیل آفیسر تھے، زبیر صاحب تھے میرا خیال، ان کو انہوں نے کہا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ریزائن دے دیا. تو اس حد تک تو یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، اتنا بڑا ملک اور بے ایمانی سے چلانا چاہتے ہیں، یہ اسے لفظوں کا ہیر پھر کر کے چلانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دینا چاہتے ہیں. یہ لوگ بالکل بھی عوام کو اندھا بنا دینا چاہتے ہیں. لیکن اب ایسا وقت نہیں ہے. عمران خان کھڑا ہو چکا ہے ان کے سامنے، ایک تیسری طاقت آ چکی ہے ان کے سامنے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہے ناظرین کہ اس ملک کو بچانے کی خاطر ایک آدمی کھڑا ہو چکا ہے جس کو اپنی جان تک کی پرواہ نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کو جانا پڑے گا اور جائیں گے، اور آج ہی ہو سکتا ہے، آج کل میکسیمم ایک دو دن کے اندر ہی یہ سامنے ٹوٹ جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ بندہ فرار ہو جائے، اپنے بھائی کے پاس پہنچ جائے اور پھر وہاں سے جا کے پاکستان کی خیر خواہی کی گن گائے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں کچھ اہم باتیں لے کر حاضر ہوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ آج آخری جلسہ ہے عمران خان صاحب کا ملتان میں، جس میں وہ لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ لانگ مارچ کی کال سے پہلے یا فوراً بعد یہ اسمبلی گھر چلی جائیں گی. لیکن اگر نہ گئی، کیونکہ یہ ہیں تو بڑے ڈھیٹ، یہ کسی بھی آخری حد تک جائیں گے کہ چپکے رہیں اقتدار کے ساتھ، لیکن نہ گئے تو ناظرین کا بہت برا حال ہوگا. سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں خانہ جنگی ہو اور حالات اس قدر خراب ہو جائیں کہ تباہی اور بربادی پھیل جائے. ہم ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں چاہتے. یہ وطن ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے، یہ ملک کی عزت ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے. ہم محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن کاش ہماری عدالتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ عوام اس وقت کس کرب میں مبتلا ہے اور ملک کس تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. ناظرین مجھے اب تک اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.